ایک روز میں کھانا بنا رہی تھی کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر حمزہ سامنے کھڑے تھے، ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تبھی میرے شوہر بولے، آج دفتر سے جلد آنا ہو گیا، اچانک مہمان آ گیا، کیا کھانا تیار ہے؟ جی تیار ہے تقریباً، یہ کہہ کر میں باورچی خانے میں چلی گئی اور حمزہ دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انہوں نے کھانا کھا کر مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور مجھ کو اس دوست کے بارے میں بتایا کہ ارباب میرا بچپن کا دوست ہے، آج کل برے حالات کا شکار ہے تو میرے پاس آیا ہے۔ اب یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی روزگار، میں پریشان ہوں کہ اس کو کہاں پر ٹھہراؤں۔ بیٹھک میں ٹھہرا لیجیے، میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ بھی ایک طرح سے رضامندی لینا چاہ رہے تھے کیونکہ مہمان کے کھانے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ حمزہ پرسکون ہو گئے اور بولے کہ میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس رہ جاؤ، رہنے کا ٹھکانہ اور روزگار سب اللہ کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ حمزہ نے گھر کی بیٹھک مہمان کے لیے خالی کر دی۔ میں صبح شام کھانا پکا کر اسے بھجوانے لگی۔ 2 ماہ یہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا، کچھ اس کو بے فکری اور سکون میسر آیا تو دل جمعی سے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ حمزہ بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے تھے کہ میرے دوست ارباب کو ملازمت کی ضرورت ہے، کوئی سلسلہ بنے تو مدد کرنا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور ارباب کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی حمزہ نے اپنے مکان مالک سے تذکرہ کیا۔ ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا، اس عورت نے یہ گھر ارباب کو مناسب کرائے پر دے دیا، یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کی پڑوس میں خود مکان مالکن کی رہائش تھی۔ یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے یہ درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے، وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا، کہتا تھا کہ بھابی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر حمزہ نے مشورہ دیا کہ ارباب میاں شادی کر لو، کب تک کوئی تم کو کھانا کھلائے گا اور کب تک ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے؟ اس پر وہ ہنس دیا، بولا، حمزہ یار، میرا کون ہے جو میری شادی کرائے گا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی ہے، 9 من تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار رہتی تھی۔ حمزہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ تم کہو تو میں ارباب سے بات کروں، پہلے اپنی ماں سے صلاح کر لو، وہ مان جائیں تو روشنی کی شادی ارباب سے ہو سکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں خبر کہ آپ کا دوست کیسا آدمی ہے۔ ارے بھائی، نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ کھیلے ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ 2 ماہ میں تم نے بھی اس کو جانچ پرکھ لیا ہوگا، کوئی بری عادت اس میں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں امی اور بہن سے بات کرتی ہوں، تم بعد میں دوست سے بات کرنا۔ میں نے ماں سے بات کی، وہ بولی، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی لڑکی وقت پر بیائی جائے؟ تم کو پتہ ہے کہ 2-3 ماہ سے تمہاری بہن کچھ علیل رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں۔ پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ماں، علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ نے آخر اس سے بیانہ تو ہے، تو پھر ہم اور حمزہ خود ہی سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ رضامند ہیں تو میں حمزہ سے بات کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے حمزہ سے اور انہوں نے ارباب سے اس رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں ارباب چپ رہا۔ اس چپ کا مطلب ہے، یار میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ ارباب نے کہا، جو تم بہتر سمجھو، مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، بات اتنی جلدی بن جائے گی، مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ ارباب نے حمزہ سے یہ بھی کہا تھا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ابھی میری نوکری لگی ہے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا۔ تم رضامند ہو تو پھر میں ساس اور سالی کی سے بات کر لیتا ہوں۔ یوں ارباب کی شادی میری بہن روشنی سے ہو گئی۔ زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا کیونکہ ارباب کے پاس بری اور زیور کے لیے رقم نہ تھی۔ لڑکے کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے کیا۔ مجھے یقین تھا کہ روشنی شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میرے والدین کے مالی حالات درست نہ ہونے کے سبب کوئی اچھا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد روشنی کی رنگت سرخ ہونے لگی اور وہ تندرست دکھائی دینے لگی۔
حمزہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر ان کے دوست کا گھر بس جائے گا اور سسرالی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی لڑکی کو اچھا بر مل گیا ہے۔ دونوں کا گھر بس گیا، ارباب اور روشنی خوشی خوشی رہنے لگے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا۔ حمزہ سسرالی میں سرخرو تھے کہ روشنی شادی کے بعد خوش تھی۔ سال بعد اس نے بچی کو جنم دیا جس کا نام اس نے حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول بچی تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا، میں اسے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ مجھ کو اپنی بھانجی بہت پیاری لگتی تھی۔ اب تو وہ ہمہ وقت میرے پاس ہی رہتی۔ وہ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ جب رات کو سو جاتی تب ماں اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میری اتنی عادی ہو گئی تھی کہ 1 منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی اور اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا اور وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر آنکھیں، ہر آنکھ اشبارک تھی، لیکن ارباب کا تو گھر اجڑ گیا تھا اور حوریہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ تبھی ارباب نے اسے مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنا ہے۔ بہن کی وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بہت رویا کرتی تھی۔ حمزہ بھی غمزدہ تھے کہ ان کے پیارے دوست کا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس عرصے میں یہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ روشنی نے اپنی وفات سے 2 دن قبل ارباب سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی ہو شادی کر لینا۔ سال بعد میں نے اور حمزہ نے ارباب کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، بچی تمہارے پاس ہے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں اور شادی نہیں کروں گا، بس ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سعیدہ بیگم کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ اس کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا، وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں جے مکوئیاں سنی تو حمزہ نے ارباب سے پوچھا۔ وہ برہم ہو گیا، کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ تو یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری کا مرد پردیس میں ہے، اس کو باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھے کہلوا دیتی ہے، میں کر دیتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ حمزہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حالانکہ لوگوں نے یہ تک کہا تھا کہ سعیدہ بیگم رات کے وقت بھی ارباب کے گھر آتی جاتی ہیں۔ محلے اور پاس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تبھی سردیاں آ گئیں۔ ارباب نے مجھ سے کہا کہ باجی میری رضائی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا بھیا مکان اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دی اور کام پر چلا گیا۔ میں اس روز گئی اور بستروں والی پیٹی میں سے رضائی نکالنے لگی۔ جو ہی میں نے ایک رضائی باہر نکالی، اس کے اندر سے کئی خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ سعیدہ بیگم کے محبت نامے تھے جو ارباب کے نام تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں، جس کا خاوند اس کو سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا۔ اس کے غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں جو رائے تھی وہ زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں تو ارباب کو نہایت نیک چلن اور با کردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کی باتیں بھی تھیں۔ میں یہ سارے خطوط اٹھا کر گھر لے آئی۔ جب ارباب کو پتہ چلا کہ خط میں اٹھا لائی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوا اور ہم سے جھگڑ پڑا اور اپنا زیور جو ہمارے پاس تھا طلب کیا۔ جو اس کی رقم ہمارے پاس امانت رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں اپنی بچی بھی لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی اور بچی کو سعیدہ بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے ساتھ والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھ کو امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ امی امی کی دعائیں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکاریں سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ حمزہ سے میری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ارباب سے لڑنے کی بجائے گھر ہی تبدیل کر لیں تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے ارباب کو سمجھایا تھا کہ وہ غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اس کو ہم سے برافروختہ کر گئی۔ جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم مکان تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، جانے اب کیسے لوگ کرایہ دار ہیں۔ حمزہ ان کو کیا وجہ بتاتے، بس یہی کہا کہ مجبوری ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر چلے گئے، باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سعیدہ بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں، سب نے کہا 10 سال تم لوگ رہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں آپ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا؟
تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی ارباب کو لکھے ہیں، مگر میں نہیں دوں گی کیونکہ ان خطوط میں ہماری برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر دوں گی تو ارباب کو دوں گی، یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک جا پہنچی۔ جب حمزہ پہنچے تمہاری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ حمزہ نے مجھ سے کہا، اسماء مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا جو اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ یہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچی کو میرے پاس نہ آنے دیتی تھی، بس اس کے غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کھلواتی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی، بے حد اداس اور بجھی بجھی رہتی تھی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا تھا۔ میں اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ چند ماہ تو میں اسی غم میں کھلتی رہی، پھر آخر میں ضبط نہ کر سکی۔ تبھی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، حوریہ جو باہر کھڑی تھی اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنن فانن اسی رکشے میں اپنے ساتھ اسے لے کر گھر آ گئی۔ جب حمزہ گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور بولے، تم نے یہ حرکت کیا کی ہے؟ اب تمہارے بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس داخل کر دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی مگر ارباب بھاگ دوڑ میں لگ گیا کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ میں ارباب کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی تھی۔ بس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ تبھی حمزہ بھاگے ہوئے اس کے پاس گیا کہ ایسا نہ کرو، میری بیوی محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی، میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا، تم پریشان نہ ہو اور بات تھانے تک لے کر نہ جاؤ۔ مگر وہ بس ضد کہ تھانے چلو۔ بات وہیں ہو گئی۔ بڑی مشکل سے حمزہ نے اس کو باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کرا دوں۔ 2 دن گزرے تھے۔ دوپہر کے بعد حمزہ دفتر سے آئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ارباب بہت گھبرایا ہوا کھڑا ہے، تن پر لباس بھی موزوں نہیں ہے اور پاؤں میں چپل ہے۔ حمزہ اس کی حالت پر حیران ہو گئے۔ پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، ارباب نے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں پھنس گیا ہوں، مجھے اب سے تم ہی بچا سکتے ہو۔ حمزہ اس کو اندر لے آئے، پانی پلایا، اپنے کپڑے دیے اور تسلی بھی کہ جو کچھ ہوا اسے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ ارباب نے بتایا کہ آج دوپہر میں ساجدہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح نہیں لگائی تھی، حسین میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آ پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر باہر ملک میں ہوتا تھا، اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن رہ گئے۔ دراصل وہ بغیر اطلاع کے آیا تھا۔ گھر پہنچے تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں 7 پر مکان میں انکل ارباب سے ملنے گئی ہے۔ بچوں کو خبر تھی کہ وہ اکثر دوپہر میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں تو اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ کھلا پڑا ہے، وہاں سب سامان، زیورات، نقدی سوٹ کیسوں میں موجود ہے۔ تم بھی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے۔ میں تو اب وہاں نہیں جا سکتا، لوگ مجھے ماریں گے، محلے بھر میں رسوائی بھی ہوگی۔ حمزہ نے اسی وقت پرانے محلے چلے گئے، وہاں جا کر صورتحال دیکھی، ارباب کے مکان کی کنڈی بجائی، وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں محلے کے 3-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید میں فوتاک میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے 2 ہاتھ کرے۔ حمزہ نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارباب کو مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ کام یہ تھا کہ ارباب نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ میاں بیوی پر درج کرا دیا تھا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اسی سلسلے میں ارباب سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ محلے والوں نے ارباب کو خوب گالیاں دی کہ وہ تمہارا ہم زلف تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر دیکھنا نہیں چاہتے ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ ساجدہ کا شوہر تو بیوی کو قتل کر ڈالتا اگر ہم نے درمیان میں پڑ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ اتنی زخمی تھی کہ اسے اسپتال لے گئے ہیں اور اس کا مرد تھانے بیٹھا ہے۔
ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے باپ کا نام نہیں آنے دیا، ورنہ ہمارا محلے دار جو بیچارہ اتنے عرصے بعد دائرہ خیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیے، پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ یہاں مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حمزہ نے ارباب کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا، سب جانتے تھے کہ یہ دونوں ہم زلف ہیں، وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ یہاں رہ چکے تھے، حمزہ کی ساکھ اچھی تھی تو محلے والوں نے ان پر اعتماد کیا۔ میرے شوہر نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے جا کر اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں اور باپ بھی ادھر اب نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا کہ آپ لوگوں نے بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گئیوں کے ساتھ کہیں بھی پس جاتا ہے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں حمزہ نے ارباب کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کبھی اس محلے میں نہیں گئے اور ارباب نے تو خود کو کافی عرصہ روپوش ہی رکھا۔ خبر نہیں سائدہ کو اس کے شوہر نے معاف کر دیا یا طلاق تھما دی، لیکن اس واقعے سے ارباب کے تو مزاج ٹھکانے آ ہی گئے۔ اس نے برائی سے توبہ کر لی اور اپنی بیٹی کو ہمارے سپرد کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ باجی حوریے کو آپ ہی رکھو، اس سے اپنی ہی بیٹی سمجھو۔ تب میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنی مرحوم بہن کی بیٹی کو ہمیشہ سے گلے لگا کر رکھا۔